کہ یہ یہودی جو ہے اس وقت دنیا اسلام جو ہے نا یہ یہودیوں سے انتہائی پریشان ہے، مسلمان اہل اسلام اس وقت یہودیوں سے انتہائی پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی ایک عرصہ دراز سے ایک منصوبوں کے تحت وہ کام کر رہے ہیں۔ یوں سمجھے کہ 2000 سال سے ان کے یہ منصوبے، یہ عزائم، یہ ارادے اور یہ ان کے پروپیگنڈے یہ چل رہے ہیں۔ اس وقت آ کر چوتھا منصوبہ جو ان کا یوں سمجھے کہ کام کرنے جس پر وہ پہنچے ہیں، چوتھا منصوبہ ہے کہ وہ مسجد اقصی شریف اور قبۃ الصخرہ دونوں کو شہید کر کے گرا کر اس کے بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرتے ہیں۔ کیونکہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ جو جغرافیہ ہے، جو نقشہ ہے، وہ اس قسم کا ہے کہ جب تک بیت المقدس یعنی مسجد اقصی شریف کو اور قبۃ الصخرہ کو دونوں کو شہید نہیں کیا جاتا، تب تک ہیکل سلیمانی وہاں تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مسلمان ہیں، انہوں نے صرف کیا کیا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بس ان کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اور مسلمانوں نے خود سے کیا کوشش کی، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سوائے چند شدید ایک زبانی کلامی رد عمل دینے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامنے ذوال احتشام، کچھ روز سے یہ بات بہت زیادہ الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ اسرائیل نے امریکہ سے جو ہے وہ کچھ بچھڑے اور گائے جو ہے وہ کچھ خریدی ہیں سرخ رنگ کی، اور ان سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے ویلاگز کے اندر، ویڈیوز کے اندر، کہ جب وہ ان کو ذبح کر لیں گے تو اس وقت سے یہ جو ہے وہ دجال کے آنے کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں اور یہ علامات کبریٰ ہیں قیامت کے آنے کی۔ تو اس وقت سے لوگوں میں ایک بہت زیادہ گہما گہمی اور ذہنی طور پہ انتشار اور یوں سمجھے کہ افتراق کے جو خیالات ہیں وہ پائے جا رہے ہیں۔ دنیا اسلام اس وقت انتہائی کشمکش کا شکار ہو چکی ہے۔ لیکن میں ساتھ ہی عرض کرتا چلوں کہ اس حوالے سے، یعنی دجال کے خروج کے حوالے سے، یا یہ جو اس وقت اسرائیل ایک قدم اس نے اٹھایا ہے کہ کچھ گائے جو وہ ذبح کرنے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور خود جو یہودی ہیں ان کی کتابوں میں، تورات میں، اس حوالے سے کیا ان کے لیے پیشین گوئیاں کی گئی ہیں، کیا ان کو حکم دیا گیا ہے، کیا کرنے کا اور کیا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس وقت جو وہ یہ بچڑے جو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے۔ ابتداءً میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ یہودی جو ہے اس وقت دنیا اسلام جو ہے نا یہ یہودیوں سے انتہائی پریشان ہے، مسلمان اہل اسلام اس وقت یہودیوں سے انتہائی پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی ایک عرصہ دراز سے ایک منصوبوں کے تحت وہ کام کر رہے ہیں۔ یوں سمجھے کہ 2000 سال سے ان کے یہ منصوبے، یہ عزائم، یہ ارادے اور یہ ان کے پروپیگنڈے یہ چل رہے ہیں۔ اس وقت آ کر چوتھا منصوبہ جو ان کا یوں سمجھے کہ کام کرنے جس پر وہ پہنچے ہیں، چوتھا منصوبہ ہے، اور 90 سال سے یہ ان اپنے منصوبوں کے اوپر، یہ بالخصوص یہ جو چوتھا منصوبہ ہے اس کے اوپر جو کام چل رہا ہے، ایک اسکیم کے تحت، باقاعدہ ایک پلان کے تحت، ایک پروگرام کے تحت ان کا یہ کام چل رہا ہے۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ وہ یہ چوتھا منصوبہ ہے کیا اور اس کے اجزاء کیا ہیں، اس کے تحت کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو چوتھا منصوبہ ہے یہ انتہائی اہم اور آخری ایک ہدف ہے ان کا، جو یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، یہ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ منصوبہ کیا ہے؟ اس منصوبے کے بنیادی طور پہ 2 اجزاء ہیں۔ پہلا حصہ اس کا یہ ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ جو ہے، ان دونوں کو شہید کر کے، ان دونوں کو ڈھا کر، ان دونوں کو ختم کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ان کا یوں سمجھے کہ اس کا ہدف جو ہے، دوسرا جز جو ہے اس منصوبے کا، وہ یہ ہے کہ یہ ملک میراث جو ان یہودیوں کے ہاں ایک خاص زمین کا خطہ ہے، حصہ ہے، جس میں العیاذ باللہ مدینہ شریف کی یعنی سعودیہ کی بھی کچھ زمین، کچھ احاطہ، کچھ حصہ جو ہے اس میں شامل ہے، یہ اسے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے پہلے حصے کی، تو پہلے حصہ یعنی اس وقت یوں سمجھے کہ یہ یہودی اس وقت ہی اس بات پر قادر ہو گئے تھے کہ العیاذ باللہ، خاکم بدان، اللہ نہ کرے کہ وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے، قبۃ الصخرہ کو گرا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں۔ یہ اس وقت ہی قادر ہو چکے تھے جب وہ اسرائیل پر قابض ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے یہ اقدام نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی چند ایک وجوہات ہے۔ کچھ ان کے عقیدے کے طور پہ، کچھ ان کے مذہبی ایسے معاملات ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے ہیکل سلیمانی ابھی تک تعمیر نہیں کیا۔ پہلا مسئلہ تو یہ تھا، پہلی وجہ یہ تھی ابھی تک جو انہوں نے مسجد اقصی کو شہید نہیں کیا اور اسی طرح قبۃ الصخرہ کو یوں سمجھے نہیں گرایا اور وہاں پہ ہیکل سلیمانی ابھی تک تعمیر نہیں کیا اور یہ کام شروع نہیں کیا۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ خود اسرائیل کو اور اس کا سرپرست جو امریکہ ہے، دونوں کو اس بات کا شدید خطرہ تھا کہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے شدید رد عمل آئے گا، نہ جانے اس کا ہم سامنا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اور اتنے سارے ممالک ہیں، اتنے سارے مسلمان ہیں،
اربوں کی تعداد کے اندر۔ تو اب جب ان کا ریئیکشن آئے گا، ان کے تاثرات آئیں گے، ان کا شدید رد عمل آئے گا، تو نہ جانے اگلا جو اسٹیپ ہوگا، اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ کیسا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر اس وجہ سے بھی ان لوگوں نے ابھی تک یہ کام سٹارٹ نہیں کیا، اس کی ایک وجہ خود ان کے جو یہودی ہیں ان کے اندر یہ اختلاف اور انتشار پایا جاتا ہے۔ کچھ یہودی وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہاں یہ کام شروع ہو جانا چاہیے، اور کچھ یہودی وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کام ہمیں نہیں کرنا، یہ کام ہم نے کرنا ہے بلکہ ہمارے مسیح نے آ کر جو ہے وہ کرنا ہے، اور ہم اب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم خود سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع نہیں کر سکتے، ہمارا جو مسیح آئے گا وہ آ کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا، اور وہ اپنا مسیح جو ہے وہ دجال کو سمجھتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج مسلمان پریشان بھی ہیں کہ جب فلسطینیوں پر یہ آفتیں اور یہ مصیبتیں آ رہی تھیں تو اس وقت سارے مسلمان خواب خرگوش کے اندر آرام فرما رہے تھے اور سو رہے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اسرائیل تو باقاعدہ وہ یہ جانور لے کر وہاں پہنچا ہے اور ان کو ذبح کرے گا، اور ان کی پیشن گوئی یہ ہے کہ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا، تو اب جب ان کو یہ لگا کہ یار قیامت تو بڑی قریب ہے اور دجال تو آنے لگا ہے، دجال تو بس پہنچ چکا، علامات کبریٰ شروع ہو چکی ہیں یہاں سے، تو اب مسلمانوں کے اندر وہ تھر تھراہٹ شروع ہو گئی اور کپ کپی شروع ہو گئی کہ اب کیا ہوگا، اب تو قیامت آنے والی ہے۔ تو بھائی جب فلسطینیوں کے اوپر ایک قیامت آئی ہوئی تھی، جب وہاں پر اس قسم کے لوگ شہید ہو رہے تھے، مسلمان دن میں ہزاروں لاکھوں وہاں پہ شہداء ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، تو اس وقت مسلمان کیوں نہیں جاگ رہے تھے؟ اب جب تھوڑی سی بھنک پڑی ہے کہ یار یہ تو بڑا ایک عجیب معاملہ ہونے والا ہے، یہ تو دجال آنے والا ہے، اب مسلمان جو ہے وہ کانپنا شروع ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ الحمدللہ ایک اسلام کا تو الگ ایک نظریہ ہے، ضابطہ ہے، اور اس پر پھر مسلمانوں کا یہ کہنا کہ اگر دجال آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا امام مہدی بھی آئے گا، ہم اس کے منتظر ہیں۔ تو یہاں پر یہ جملہ میں آپ کی بارگاہ میں دینا چاہوں گا، آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک دوست نے مجھے بہت اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب وہ یہودی اپنا مسیحا جو ہے وہ دجال کو مانتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب دجال آئے گا اور کب جو ہے وہ آ کے ہمارے معاملات سنوارے گا، نہیں، بلکہ وہ دجال کے لیے بیس بنا رہے ہیں، دجال کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں، اور دجال کے لیے پوری یوں سمجھے کہ ایک میدان اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اس کے کھیلنے کے لیے، اور اس کے لیے جتنے بھی فسادات جس سے بنایا جا سکتا ہے، جس سے فسادات کا شکار بنایا جا سکتا ہے امت کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو، انسانوں کو، دنیا کو، وہ سارے معاملات وہ تیار کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمان ہیں، انہوں نے صرف کیا کیا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بس ان کے انتظار میں بیٹھ گئے، اور مسلمانوں نے خود سے کیا کیا، خود سے کیا کوشش کی، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سوائے چند شدید ایک زبانی کلامی رد عمل دینے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ہم ملت یہود کے دور مسیحائی میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اسرائیلیوں نے جو مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر پچھلے شدید سالوں سے جو ہے یہ رد عمل پیش کیا ہوا ہے، اور یوں سمجھیں کہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اب انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں میں کتنا دم خم تھا، کتنی کوئی ان کے اندر پاور تھی، کتنی کوئی ان کے اندر ہوا تھی، اور کتنا کوئی ان میں کمال تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ بالکل خالی ہو چکے ہیں، پیپلے ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ آگے جو ہے ہمارے لیے رستہ کلیئر ہے، اب ہم اپنی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ دجال آئے گا نہیں آئے گا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن الیاذ باللہ اگر اللہ نہ کرے کہ یہ اس سٹیج پر آ جاتے ہیں اور یہ قدم اٹھانے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ مسجد اقصی شریف اور قبۃ الصخرہ دونوں کو شہید کر کے گرا کر اس کے بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں یہ جو جغرافیہ ہے، جو نقشہ ہے، وہ اس قسم کا ہے کہ جب تک بیت المقدس یعنی مسجد اقصی شریف کو اور قبۃ الصخرہ کو دونوں کو شہید نہیں کیا جاتا تب تک ہیکل سلیمانی وہاں تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب اگر وہ اقدام پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، مسلمانوں کے اندر پاور کتنا ہے، مسلمانوں میں طاقت کتنی ہے، اب انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں میں وہ سکت و ہمت اور وسعت نہیں رہی ہے، اب وہ سوائے شدید زبانی اور کلامی رد عمل کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے، ہماری پروڈکٹ کے یوں سمجھیں کہ بائیکاٹ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے، ہماری چیزوں کو نہ خریدنے کے سوا وہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس حوالے سے ان کی مذہبی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ جو گائے انہوں نے خریدی ہیں، جو 5 گائے خریدی ہیں، $1,00,000 کے عوض ایک گائے جو انہوں نے خریدی ہے، 5 جو بچڑے انہوں نے خریدے ہیں، تو $5,00,000 انہوں نے دے کر جو یہ اتنی بھاری بھرکم قیمت میں جو یہ خریدے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ میرے پاس کتاب مقدس موجود ہے جو اس وقت عیسائیوں نے چھاپی ہے، اور وہاں اس میں تورات بھی موجود ہے۔ تورات میں ایک باب آتا ہے گنتی کے نام سے، اس کی آیت نمبر 19 ہے، تو وہاں پر انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے سرخ گائے کی راکھ۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ رب نے موسیٰ اور ہارون سے کہا اسرائیلیوں کو بتانا کہ وہ تمہارے پاس سرخ رنگ کی جوان گائے لے کر آئیں، اس میں نقص نہ ہو اور اس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو،
تم اسے الی عذر امام کو دینا جو اسے خیمے کے باہر لے جائے، وہاں اسے اس کی موجودگی میں ذبح کیا جائے۔ پھر الی عذر امام اپنی انگلی سے اس کے خون سے کچھ لے کر ملاقات کے خیمے کے سامنے والے حصے کی طرف چھڑکے، اس کی موجودگی میں پوری کی پوری گائے کو جلایا جائے، اس کی کھال، گوشت، خون اور انتڑیوں کا گوبر بھی جلایا جائے۔ پھر وہ دیوار کی لکڑی، زوفا اور کرمزی رنگ کا دھاگا لے کر اسے جلتی ہوئی گائے پر پھینکے۔ اس کے بعد وہ اپنے کپڑوں کو دھو کر نہا لے، پھر وہ خیمہ گاہ میں آ سکتا ہے، لیکن شام تک ناپاک رہے گا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اسرائیلیوں کے ہاں یہ ایک وہ بنیادی عقیدہ ہے سرخ گائے والا، یہ جو ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے ریڈ گائے والا، تو یہ اس کی ایک بنیادی بیسک وجہ ہے۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ قرآن پاک میں پوری ایک سورۃ البقرہ نازل ہوئی اور ہو چکی، وہ واقعہ ختم ہو گیا۔ اب وہ یوں سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ تھا، سورۃ البقرہ کے نام سے پوری ایک سورت بھی نازل ہوئی، اور قرآن پاک کی سب سے طویل ترین سورت بھی سورۃ البقرہ کہلائی۔ لیکن یہ وہ اسرائیلیوں کا عقیدہ۔ آگے دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں۔ پھر دوسرا باب ہے لاش چھونے سے پاک ہو جانے کا طریقہ۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جو بھی لاش چھو کر اپنے آپ کو یوں پاک نہیں کرتا، وہ رب کے مقدس کو ناپاک کرتا ہے۔ لازم ہے کہ اسے اسرائیل میں سے مٹایا جائے، کیونکہ ناپاکی دور کرنے کا پانی اس پر چھڑکا نہیں گیا، اس لیے وہ ناپاک رہے گا۔ تو اب یہاں پر ان کے ہاں بنیادی طور پہ نظریہ یہ ہے کہ یہ جب گائے لائی جائیں گی، ان کو ذبح کیا جائے گا، ذبح کر کے اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان کو جلایا جائے گا، اور اس کی راکھ سے جب نہایا جائے گا، اس کے چھینٹے جب پانی کے جس کو بھی لگے گے وہ پاک ہو جائے گا، اور پاک ہو جائے گا تو وہی اسرائیل میں رہنے کا حقدار اور مستحق ہوگا۔ جو ناپاک ہوگا الیاذ باللہ، چاہے جتنے مسلمان وہاں رہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے مسلمان تو کوئی بھی اس راکھ سے استفادہ نہیں کرے گا، اس پانی کو نہیں لے گا، کسی بھی صورت بھی وہ اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن اسرائیلیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں یہ کنسپٹ، یہ نظریہ ہے کہ جو بھی اس کی راکھ والا پانی لے گا تو وہی پاک ہوگا اور اسرائیل میں رہنے کا حقدار ہوگا، جو اس کا پانی نہیں لے گا، اس کے چھینٹے اس تک نہیں پہنچیں گے، تو اس وجہ سے وہ اسرائیل میں، فلسطین میں رہنے کا حقدار بھی نہیں ہوگا۔ اور اس طور پر ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جب سارے یہودی پاک ہو جائیں گے اس پانی کو اور ان چھینٹوں کو لے کر، تو باقی جتنے مسلمان ہیں ان کو زبردستی وہاں سے نکالا جائے گا، یا پھر ان کو شہید کیا جائے گا، یا ان کو یوں سمجھے کہ بے دخل کیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، اور اللہ پاک دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں بھرپور کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔